السلام علیکم ویلکم بیک. ہم لوگ شادی کے دوران ہونے والی چیزوں، ایونٹس، کپڑے، تمام چیزوں پر بات کریں. we're not talking about diabetes too much. تو let's talk about diabetes now. Let's talk about it. دیکھیں، شادیوں میں ہم اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جس دن آپ کو شادیوں میں جانا ہو یا شادی اٹینڈ کرنی ہو تو اس دن آپ نے فریکوینٹ اسمال میلز لینے ہیں. اوکے. کیونکہ یوزولی آپ کو پتہ ہے شادی میں کھانا دیر سے ہوتا ہے اور کچھ پیشنٹس انسولین کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس ٹیبلٹس کے اوپر ہوتے ہیں. اب انسولین والے پیشنٹس یہ ہیں کہ ان کو کھانے سے پہلے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے انسولین لگانا ہے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے. جب لیٹ آورس میں آپ کھانا شروع کر رہے ہوں اور کھانا دے رہے ہوں اس وقت وہ اپنی انسولین لگائیں. تو وہ جو اسکپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو بلڈ شوگر لیولز ہیں وہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. اب کیونکہ ظاہر ہے روز تو آپ کو شادیوں میں جانا نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو ایسے پلان بنا کے دیتے ہیں جس میں وہ فریکوینٹ اسمال میلز کے اوپر ہو. مطلب 8 بجے 8:30 بجے تھوڑا سا وہ میل، سینڈوچ لے لیں یا بھنے ہوئے چنے یا سیلڈ لے لیں یا ایک فروٹ لے لیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. اب اس دن کی انسولین جو کہ ان کو کھانے سے پہلے لینی ہے وہ پھر کھانے کے بعد میں آ کے لے سکتے. ایگزیکٹلی. لوگ بہت امبیرسمنٹ بھی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی دیکھے گا کہ انسولین لے رہے ہیں. ایک تو لوگوں میں جو کنسپٹ ہے، اچھا آئی تھنک اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ کو ایک النس ہے تو آپ کو النس ہے، کنڈیشن ہے نا ظاہر. اس میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن اب یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم ڈائبٹک پرسن کو پیشنٹ نہ کہیں. اٹس اے کنڈیشن بیسیکلی. It's a people with diabetes. People with diabetes. It's a people with diabetes. Condition basically. اور وہ پیشنٹ نہیں ہے. اب کیا ہے، امبیرسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں آج تک ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ارلی انسولائزیشن مینس جتنی جلدی ہم انسولین پہ آئیں دیٹ از دی بیسٹ ٹریٹمنٹ. Really? Yes. تو آپ اگر جتنی جلدی انسولین پہ آتے ہیں جتنی جلدی آپ انسولین پہ، اور ہمارے ہاں آن دا کنٹری ہمارے یہاں بالکل الٹا سوچا جاتا ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ڈگری پہ آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ڈائبٹیز ہوتا کیا ہے. نارملی ہم کھانا کھاتے ہیں، لبلبے سے پینکریاس سے انسولین بیٹا سیل سے نکلتی ہے. کھانا آٹومیٹکلی گلوکوز بناتا ہے جو کہ ہمارے انرجی کے لیے، اپنی باڈی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا میل ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بلڈ گلوکوز زیادہ کبھی کم ہوتا ہے. اب ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین لیول پینکریاس سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ ایکیوٹ ایک دم سے نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ. ایک پری ڈائبٹک اسٹیٹ، ایک ڈائبٹک اسٹیٹ. اب پری ڈائبٹک اسٹیٹ میں اس کو کم ہونا شروع ہوئی، گلوکوز آیا، انسولین آئی، کام کروایا، سارے سیلز کو دے دیا. میں بہت ایزی لینگویج استعمال کر رہی ہوں تاکہ ٹو انڈرسٹینڈ آپ کو سمجھ میں اچھا ہے. وہ واپس چلی گئی. مگر ڈائبٹک یعنی پیپل ود ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین اتنی نہیں آ رہی ہوتی اور شوگر لیول تو ہو رہی ہے، گلوکوز تو آ رہا ہے. اب جو ٹیبلٹس پہ ہیں ان ٹیبلٹ میں انسولین نہیں ہے، ان ٹیبلٹس میں انسولین نہیں ہے. وہ ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں وہ جا کے پینکریاس کے بیٹا سیلز کے اوپر افیکٹ کر کے بیٹا سیلز کو یہ مجبور کرتی ہے کہ وہ انسولین نکالے. مگر آپ یہ سوچیں ایک عام لینگویج میں آپ لیمو کو کتنی مرتبہ نچوڑیں گے؟ پتہ نہیں. اگر نیمبو ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام ہے تو ہر بار نچوڑیں گے. ایکسس شوگر جو ٹیبلٹس ہیں وہ ایکسس شوگر کم کر دیتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں جو پروڈیوس ہو رہی ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے مجھے. السلام علیکم. السلام علیکم مسز احمد. ہاؤ آر یو؟ کیسی؟ میں مسز احمد بات کر رہی ہوں فرام کراچی. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا یہ شو از ویری نائس، ویری ویری نائس. تھینک یو. اور نمبر 2 یہ کہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تھینک یو. اچھا میں جو دا پوائنٹ بات کرنا چاہوں گی، میں اپنے بھائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ جو یہ میرج جی کنسلٹنٹ چل رہا ہے اس میں رجسٹریشن کرانا چاہتی ہوں. اوکے. ہمارے پاس حق صاحب موجود ہے. ذرا تھوڑا سا بتائیے آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کی ایج ہے؟ جی وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں. اوکے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہیں. اوکے. اور کیا ایج کیا ہے ان کی؟ ان کی ایج 40 پلس ہو رہی ہے. 40 پلس. اینڈ دس از ہز فرسٹ میرج. پہلی شادی ہے ان کی؟
No, first marriage. It is his first marriage? Hello. یہ پہلی شادی ہے ان کی یا دوسری ہے؟ Yes, first marriage. اچھا پہلی شادی ہے تو کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے نا آپ کی کہ کس قسم کی لڑکی ہو، ایک خاص جگہ سے ہو، خاص رنگت کی ہو، خاص قد کی ہو، ایسی تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور جہیز بالکل نہیں ہے؟ نو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس ڈیسنٹ لوگ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں اور جو مطلب میچ کر جائے لڑکی، اور ان کی مطلب ایک مطلب ڈیمانڈ یہ ہے کہ مطلب کوئی جہیز وغیرہ کچھ نہیں، کوئی گفٹ وغیرہ دلہن کی طرف سے نہیں چاہیے. اچھا چلیے جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. حق صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ رابطہ آپ نے کر لیا ہے، آپ کا نمبر آ گیا ہے، آپ انشاءاللہ بہترین رشتہ دیں گے، اچھا رشتہ دیں گے. اور لڑکی کی ایج آپ نے نہیں، میں لڑکے کی بتا دی. میں عام طور پہ پوچھتا ہوں آپ کی ریکوائرمنٹ لڑکی کی ایج کیا ہے؟ میچ کر جائے نا. میچ دیکھیں جی، آپ کہتی ہیں میچ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ایج ہے ہمیں 35 تک لڑکی چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں 30 سے پلس نہیں جانا. تو انہوں نے تو کہا نا تو میچ ہے، وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. لڑکی ہمارے پاس ہر ایج سے موجود ہے. اچھا یہ بتائیے، لڑکے زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں لڑکیاں زیادہ؟ آپ کے پاس رشتے زیادہ کن کے آتے ہیں؟ کون لوگ رجسٹر کرواتے ہیں؟ میجورٹی میں کون؟ میجورٹی میں کون ہے؟ رجسٹریشن جو آتی ہے وہ لڑکیوں کی زیادہ آتی ہے، لڑکے کم، لیکن لڑکے اپروچ زیادہ کرتے ہیں. لڑکے اپروچ، لڑکوں کے پیرنٹس اپروچ زیادہ کرتے ہیں. اوکے. رجسٹریشن لڑکیوں کی زیادہ آتی ہے. میں انہی لڑکوں کو رجسٹر کرتا ہوں جو صحیح ہیں، کام کر رہے ہیں، ارننگ ہیں. کیونکہ میں ملتا ضرور ہوں، ملنے کے بعد دیکھا کہ لڑکے کی ارننگ ہی نہیں ہے، اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے، اب وہ سوٹیبل ہی نہیں ہے، تو میں کسی کا پھنساؤں گا تو نہیں، اس کو میں ریفیوز کر دیتا ہوں. آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھیں؟ سر پلیز. مجھے بتائیے کہ آپ اپنے اس پروفیشن میں کافی سالوں سے ہیں، عقیدت کی کتنی کمی آپ فیل کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ کہ بھروسہ، کہ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے رشتے اوپر آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی شخص اس دنیا میں اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے، ہاں باتیں تو سب کر لیں گے لیکن حقیقت طور پہ اس کو تسلیم کون کرتا ہے؟ یہ آپ نے اپنے پروفیشن میں کیا دیکھا؟ دیکھیں جی، یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں. لوگوں کا حقیقت، لوگ ہم سے جو سوال کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ کتنی دیر میں رشتہ کروا دیں گے، یہ عام طور پہ سوال کرتا ہے. جو آپ نیچے جا کے کچھ کھا کے آئیے، میں دے دیتا ہوں آپ کو. یہی جواب دیا کیجیے آپ. آف کورس ہم کتنی دیر میں رشتہ کروا دیں گے. آپ جب آئے ہیں تو دیٹ مینس آپ نے اتنا سال ویٹ کیا ہے، تب آپ آئے. دو زندگیوں کا سوال ہے. جو حقیقت کی بات کر رہے ہیں نا، حقیقت ان کو واقعی یہ ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں یہ رشتے واقعی اوپر بنتے ہیں. ہمارا ایکسپیرینس پہ کئی دفعہ ہوتے ہوتے فائنل سٹیج پہ رہ جاتے ہیں، فائنل نہیں ہو پاتا. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. رشتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرج بیوروز ہیں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. کبھی آپ کو کسی نے دھوکہ دیا؟ مجھے آپ کی فیس ہی غائب کر کے چلا گیا، وہ کچھ ایسا ہوا کبھی؟ کیا کہہ رہا دوبارہ کہیں؟ آپ کی فیس نہیں دی ہو؟ ہاں، یہ دھوکے دیتے ہیں، لڑکی مل جاتے. تو آپ کے پاس اس چیز کا کیا پیمانہ ہے کہ آپ ان کو جج کیسے کرتے ہوں گے کہ یار یہ لڑکے والے صحیح ہیں یا یہ لڑکی والے صحیح ہیں؟ مطلب یہ سب سے بڑا پیمانہ تو آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس چیز کو جج کریں کہ میں جو رشتہ کرانے جا رہا ہوں کہ وہ آخرکار ایک معقول خاندان ہے یا نہیں. یہ ایک پیمانہ بڑا ہے. تو میں یہ آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا ایک ججمنٹ، آپ کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے جس سے آپ اس چیز پہ جاتے ہیں؟ لیکن یہ ججمنٹ پہ نہیں بیسڈ کرتا نا، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بکاز یہ ججمنٹ تو آپ دیکھیں، ججمنٹ تو ہو گیا لیکن یہ تو ججمنٹ اپنا انویسٹیگیشن بھی کرتے ہوں گے نا. ججمنٹ اور انویسٹیگیشن، یہ دونوں باتیں اس میں آتی ہیں. بالکل بالکل. میں پرسنلی اپنی بات بتاؤں، میں نے 25 سال مارکیٹنگ کی ہے. کس چیز کی؟ مختلف. اچھا، مختلف. اور مارکیٹنگ میں بندہ پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے. جب تک ہم مارکیٹنگ میں پرسن ٹو پرسن چیک نہیں کر پاتے، ہم تو چکر لگاتے رہ جائیں اس کے پاس، کیس کوئی بھی چیز فائنل نہ ہو پائے. دس از ججمنٹ. انویسٹیگیشن بات کی بات ہے. جو لڑکا میرے لڑکی والوں کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ میری ججمنٹ ہے. انویسٹیگیشن اگلی ہے. عام طور پر لڑکے کی انویسٹیگیشن بات کرتے ہیں. اچھا، آپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے؟ where does your responsibility end؟ کہ جی آپ نے ان دونوں کو ملوا دیا، یا نکاح کے بعد بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، یا بس نکاح تک ہوتی ہے؟ کہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اوکے، میں پہلے تھوڑا سا پہلا جو تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جی پلیز. لڑکے کا جو لڑکا میرے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کی میرے پاس ڈیٹیل، مکمل ڈیٹیل، آفس ایڈریس، ڈیزگنیشن، آفس ٹیلی فون نمبر. یہاں مجھے میں فیل کرتا ہوں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. ڈگریز چیک کرتے ہیں آپ لڑکوں کی؟ ڈگری میں چیک نہیں کرتا.
کروانی چاہیے نا, یہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. یہ ارے جی جعلی ڈگری بن جاتی ہے, حکمران سنبھال نہیں سکتے تو بیچارے کرتے لوگ. کہا جاتا ہے لڑکا کتنی سیٹیں خالی ہو گئی, وہ سیٹیں خالی ہوتی, خیر ہے ان کی سیٹ خالی ہوگی, بیچاری لڑکی کیا کرے گی؟ اس کا جو جواب آپ نے پوچھا ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی, یہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں, پھر میں فیملی سے کہتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن آپ نے چھوڑ دینی ہے, ہم نے جو ججمنٹ کی اس کو چھوڑ دینا ہے. بچی کا معاملہ ہے ساری عمر کا, بچے کا معاملہ ہے ساری عمر کا. یو ہیو انویسٹیگیٹ دیٹ. وہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں جلدی نہ کریں, وہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا, ہمیں پسند نہیں آیا, آپ نے ملوایا, دوسرا کریں, تو آپ رجسٹریشن فیس دوبارہ لیتے ہیں؟ نہیں. تو کتنے سال تک چلتی ہے میری رجسٹریشن فیس؟ میں کہتا 1 سال ہوں, لیکن میرا خیال آج تک میں نے دوبارہ نہیں لی. دوبارہ نہیں لی. واو. کہتا ہوں 1 سال ہوں, کہ 1 سال تو ہوا, میرے فارم پہ لکھا ہوا ہے, لیکن میں دوبارہ شاید آج تک کسی سے. نارملی کتنے لوگ دکھانے کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں؟ کتنے رشتے دکھاتے ہیں؟ کئی دفعہ تو 20 دکھاتے ہیں, میں آج تو شادی نہیں ہو پاتی, کئی دفعہ پہلے دکھاتے ہو جاتی. ریئلی؟ اچھا, یہ کہتے ہیں نا وہ اوپر اللہ تعالیٰ رشتے اوپر بناتا, ہم تبھی تو فیت کرتے ہیں. ان کے آفس میں لکھا ہوگا کہ ولیمے تک کی گارنٹی ہے بس, اس کے بعد کی گارنٹی. ولیمے کی بھی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں جی اصل سیریسلی لیجیے نہیں, دیکھیں جی کئی دفعہ شادیاں ولیمے کے دن ٹوٹ جاتی ہیں, اس میں کیا ہے؟ جی ولیمے کی بھی گارنٹی نہیں, اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہمارا کام چلے, یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ولیمے پہ ہمارا کام تو چل جائے نا, بات ہی خیر ہے. تو چیز کیا ہے کہ شادی جب بھی ہونی ہے ہمارا کام ہے, اللہ کا شکر ہے صاحب میں نے جتنے رشتے کروائے ہیں پرسنٹیج اس کی سکسیس کی دیکھیں, رشتے ہونے کے بعد اس سکسیس کی بات کرتا ہوں. پہلے اب بلیو کریں جو کہتے ہیں 15, 20, 25 شادیاں مہینے کراتے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ دیکھیں, شادی ہونے کے بعد کا سکسیس ریٹ دیکھیں. اصل سکسیس وہ ہے, یہ ریٹ نہیں ہے کہ شادی کروا دی, جھوٹ بول کے شادی کروا دی, جلدی میں کروا دی. میں آج تک کسی گھر نہیں جاتا, ساتھ لے کے نہیں جاتا, لوگ سامنے ملو, اپنے دیکھو ایک دوسرے کو, اور جلد بازی مت. ڈیورسز ہوئی آپ کی شادیوں میں کوئی؟ ہیں جی ڈیورسز ہوئی؟ آج تک صرف 2 ڈیورس ہوئی, صرف 2 جو میرے نوٹس میں آئی ہیں, اور دونوں دوبارہ میرے پاس رجسٹرڈ ہوئے. چاروں کے بعد 2 لڑکی لڑکا دوبارہ میرے پاس آئے, اور آپ نے ان کی دوبارہ شادی دوبارہ بھی کروائی. لیکن ڈیورسز کا یہ مطلب نہیں ہے ساحر کی ان کی میچ میکنگ غلطی ہے, وہ تو کوئی پرسنل اسٹوری کوئی اندر کی بات جا رہا تھا کہ اگر کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو اگر نبھاؤ رکھنا ہے تو وہ کسی صورت میں بھی نبھاؤ رکھے گا, نہیں رکھنا ہے تو وہاں تو جی چھوٹی سی چیز پہ نہیں رکھتے. آج کل کمپرومائز کرنے کی جو وہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میں یہ پہلے برداشت اور وہ چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں سکھائی جاتی تھی, اب نہیں, کہ اب یہ نہیں کہتے, اب پیرنٹس کہتے ہیں بیٹی کو کہ بیٹا نہیں پسند آئے زبردستی کچھ نہیں کرنا. آئی تھنک تھوڑا سا ہم لوگ چینج کر دیں نا تربیت کو, اور یہ بتائیں لڑکے کو بتائیں کہ دیکھو تم کو برداشت کرنا ہے ہر صورت میں. ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی مینز وہ والا بات ہے, سوسائٹی میں ساری قربانیاں عورتوں کو دینی ہوتی ہے. اس کا میں آپ کو جواب اس کا یہ دوں گا کہ وی آر گوئنگ اگینسٹ دا نیچر. ہم لوگ قدرت کے خلاف جا رہے ہیں. اگر ہم قدرت کے خلاف اس سینس میں کہ دیکھیں دین ہمیں اس چیز سے کہتا ہے, یہ لڑائی جھگڑے کا شو ہے. میری بات مان لیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.